اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، میں لو اسلام ایونٹ چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد کی تعمیر کا اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائے گا، اللہ کریم اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بخاری و مسلم۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو جنت کا باغ قرار دیا، مسجد جانے والے کو حج و عمرہ کے ثواب کا مستحق قرار دیا، تعمیر مسجد کو صدقہ جاریہ فرمایا، مساجد کو اللہ کا گھر فرمایا، مسجد کی ضروریات پورے کرنے پر اجر و ثواب کا اعلان کیا، مسجد کے کاموں کے لیے دوسروں کو متوجہ کیا، مسجد کے پڑوس کو باعث فضیلت قرار دیا، مسجد کو پرہیزگاروں کا ٹھکانہ قرار دیا۔ چند حدیث یہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، مسجد تمہارا گھر ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ جس کا گھر مسجد ہو، اللہ تعالیٰ اس کی راحت و رحمت کا اور پل صراط سے جنت کی طرف گزارنے کا ذمہ دار ہے۔ منصب ابن ابی۔ مسجد کی صفائی پر بھی جنت میں گھر کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر پھینک دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا، کانٹا، پتھر وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ ابن ماجہ۔ مسجد میں روشنی کا انتظام کرنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں روشنی کے لیے چراغ جلائے گا، جب تک وہ چراغ روشنی دے گی، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ تفسیر کبیر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو صحابی مسجد کی تعمیر میں جس قدر دلچسپی لیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اس قدر زیادہ خوش ہوتے تھے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے بیٹے کو حضرت ابو سعید سے حدیث سننے کے لیے بھیجا۔ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا تذکرہ کرنے لگے تو فرمایا، ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ دو دو اینٹیں اٹھایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ازراہ شفقت و خوشی ان سے مٹی جھاڑنے لگے۔ البخاری۔ ابو ولید رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد میں ڈالی ہوئی کنکریوں کے بارے میں پوچھا کہ کون لایا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات بارش ہوئی اور زمین گیلی ہو گئی، ایک شخص اپنے کپڑے میں کنکریاں ڈال کر لایا اور نیچے بچھا دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تو فرمایا، کیا ہی اچھا کام کیا اس نے۔ ابو داؤد۔ بار بار مسجد جا کر زیادہ سے زیادہ حج و عمرہ کا ثواب حاصل کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے پاک صاف ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلا تو اسے حج کرنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے، اور جو چاش کی نماز کے لیے پاک صاف ہو کر مسجد آیا اس کو عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ مسجد جانے سے نیت صرف نماز کی ہو۔ قیامت کا منظر کتنا ہولناک ہے۔ ایک ایک گناہ اندھیروں اور ظلمتوں کے بادل لے کر انسان کو گھیرے گا۔ ایسے میں وہاں نور کی بڑی ضرورت ہوگی۔ یہ نور مساجد کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ
کہ جو لوگ تاریکیوں میں بکثرت مسجد میں جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ ترمذی، ابو داؤد۔ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، مضبوط قلعہ ہے، رب کی رحمتوں سے لطف اندوز ہونے کا بہترین مقام ہے۔ مسجد میں آنے والے شخص سے اللہ تعالیٰ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے ایک گمشدہ شخص واپس اپنے گھر لوٹ آئے۔ ابو داؤد۔ ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ مسجد کی فضیلت کا اندازہ آپ نے کیا ہوگا۔ مسجد جانا، مسجد میں عبادت کرنا، مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد کی حفاظت کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد میں ہر ایک انسان کا خیال رکھنا، عبادت خاموشی کے ساتھ کرنا، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ان سب باتوں پر عمل کرے، آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لا اسلام NN چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔